يا وجيه ديني والكرم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں رحمتوں میں آپ کا میزبان حافظ محمد اشتیاق سلطانی خوبصورت پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے بیکر محبت، بیکر اخلاص حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شفیق زاہدی صاحب. ہم ان سے اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے. تو ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مادہ سرائی بھی ہوگی. میں حافظ محمد شمریز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز قرآن کی تلاوت سے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویل یومئذ للمکذبین. سبحان اللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. سبحان اللہ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. سبحان اللہ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. سبحان اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر. آؤ در زہرا پر اللہ اکبر. پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے. ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے
خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی ہی پیاری آواز و انداز میں نعت پڑھ رہے تھے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے حافظ محمد شمریز صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مزید آواز میں برکت اور رحمت عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی طرح مدح سرائی کرنے کی مزید توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کے جو مہمان ہیں پیکر محبت پیکر اخلاص حضرت علامہ حافظ محمد شفیق زاہدی صاحب، ماشاءاللہ فیض یافتہ گلہار شریف سے، اور اس کے بعد ایک حافظ قرآن بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اللہ اس میں مزید رحمت اور برکت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے علامہ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے موضوع کی طرف آتے ہیں جس پر آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو تخلیق کیا، ٹھیک ہے جی، انسان کو کس طرح تخلیق کیا، تخلیق کرنے کا مقصد کیا تھا، اور انسان کو دنیا میں آنے کے بعد کیا کرنا ہے اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، عالم برزخ، اس دنیا کے بعد عالم برزخ کی زندگی ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے اسے کیا کیا کرنا ہوگا تخلیق کے بعد، اور اس کو عالم حشر کے لیے اپنے آپ کو کس طرح تیار کرنا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں انتہائی مشکور ممنون ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد اشتیاق سلطانی صاحب کا، جنہوں نے بندہ ناجیز کو آج کے اس پروگرام کے اندر مدعو کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کا یہاں بیٹھنا، واعظ و نصیحت کرنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علامہ صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کی تخلیق کا آغاز کیسے کیا، کہاں سے لے کر انسان کو کس بلندی پر اللہ رب العزت نے پہنچایا۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان تیرے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے، ایک گھڑی ایسی بھی آئی ہے، ایک ساعت ایسی بھی آئی ہے کہ تو اس قابل نہیں تھا کہ تیرا ذکر کیا جائے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اب اسی انسان کی تخلیق کا آغاز کیا تو اللہ رب العزت نے 18واں پارہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ماشاءاللہ۔ البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے انسان کو ایک چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ جی بالکل یہ بات۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے اسی مٹی کو ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، بے شک اس مٹی کو میں نے پانی میں تبدیل کیا، اس پانی کو میں نے ایک مضبوط ٹھہراؤ عطا کیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے
قرآن مجید برہان رشید کے اندر پھر فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اس پانی کو میں نے خون بنایا. جی پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اسی خون کو میں نے گوشت کے اندر تقسیم کیا. جی پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اسی گوشت کو میں نے ہڈیاں بنایا. جب یہ ہڈیاں بن گئی، ڈھانچہ تیار ہو گیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ بد نما لگ رہا تھا. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، میں نے اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا. جب اس ڈھانچے پر گوشت چڑھا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ فرماتا ہے جب میں نے اس کے اوپر گوشت چڑھایا تو بڑی خوبصورت شے یہ نظر آنے لگی. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بہت ہی خوبصورت صورت میں پیدا کیا ہے. بالکل یہ بات ہے. احباب گرامی سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے اس انسان کی تخلیق کا آغاز کیا. اب ذہن کے اندر سوال یہ آتا ہے کہ اب اللہ رب العزت نے جب اس انسان کو تخلیق کیا، یہ پانی آیا کدھر سے، جمع کہاں ہوا جو انسان کی تخلیق کا آغاز بنا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اعلان فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان ذرا اپنی تخلیق پر غور کر، نظر کر. مِمَّا خُلِقَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، تو ایک قطرے کی پیدائش ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ انسان کس چیز پر غرور و تکبر کر رہا ہے، کس چیز پر گھمنڈ کر رہا ہے، جس کی پیدائش پانی کا ایک قطرہ ہو اور جس کی انتہا میت ہو، مردہ ہو، وہ کس چیز پر غرور و تکبر کر رہا ہے. سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا آغاز کیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے تجھے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا. اب یہ قطرہ آیا کدھر سے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، اللہ رب العزت فرماتا ہے تیرے باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے یہ نکلا. تراب کہتے ہیں پسلیوں کو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، صلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، تراب کہتے ہیں پسلیوں کو. فرمایا تیرے باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلا، تیرے ماں کے پیٹ میں جا کر ٹھہرا، میں نے وہاں تیری تخلیق کا آغاز کر دیا، تجھے تخلیق کر دیا، تجھے بنا دیا. اب یہی انسان جب تخلیق ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے اتنی کرم نوازی کی، احسن صورت میں انسان کو پیدا کیا. جب اللہ رب العزت کی نعمتیں کھانے کے بعد یہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتا نہیں، نماز نہیں پڑھتا، اچھے اعمال نہیں کرتا، تو پھر اللہ رب العزت اس انسان کو پھر جھنجھوڑ کر اس تخلیق کو یاد کروا رہا ہے. بالکل یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر پھر اعلان فرمایا قتل الانسان ما اکفر، اللہ اکبر، انسان تو ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے. ما اکفرا، تو میری ناشکری کر رہا ہے. من ای شیء خلق، یہ تو بتا تیری پیدائش کیا ہے. من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر، تو ایک قطرے کی پیدائش ہے، اور وہ قطرہ جو جسم پر لگے جسم ناپاک ہے، کپڑے پر لگ جائے کپڑا ناپاک ہے، اس قطرے سے ہماری پیدائش ہوئی. سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے یہاں اس تخلیق کا آغاز کیا، انسان کی تخلیق کا. یہی انسان جب دنیا میں آیا تو اللہ رب العزت نے، جو علامہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ اس انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، کس وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، تو وہ مقصد اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا میں نے انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے. یہی انسان جب ظاہری زندگی کے اندر رہ کر اچھی اعمال کرتا ہے، چاہے ایک ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے، اس کا بھی صلہ اللہ رب العزت اس کو عطا کرے گا قیامت کے دن. اور اگر ایک ذرہ برابر گناہ بھی کرتا ہے، اس کا بھی صلہ اللہ رب العزت اس کو دے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو بھی مرد، علامہ صاحب، مرد عورتیں ہیں جو اچھا عمل کرتے ہیں، ان کے لیے جو پاکیزہ جو زندگی کے بارے میں اللہ نے اعلان فرمایا قرآن میں، وہ آیت ناظرین کے سامنے رکھے کہ اللہ اپنے بندے سے نیک اعمال پر کتنا خوش ہوتا ہے اور انہیں انعام کیا عطا فرماتا ہے. وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ.
فرمایا تم میں سے چاہے کوئی مرد ہو چاہے عورت ہو اعمال صالحہ کرے، اچھے اعمال کرے۔ آگے اللہ رب العزت نے شرط یہ لگائی ہو مومن ایمان والا ہو، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جب وہ اس دنیا سے پردہ کرے گا میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ اب اس ظاہری زندگی کے اندر بندہ جب رہ کر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ چھوٹا سا نیک عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیتا ہے۔ اگر اس ظاہری زندگی کے اندر اگر بندہ کوئی چھوٹا سا گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے، نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس نیکی کی وجہ سے تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے، ہو سکتا ہے جس گناہ کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو اس گناہ کی وجہ سے تمہیں جہنم رسید ہونا پڑے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک عورت نے بلی کو پکڑا، اس کو باندھ دیا، نہ اسے پینے کے لیے کچھ دیا نہ کھانے کے لیے دیا، پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسے کھولا بھی نہیں کہ وہ خود کھا پی لیتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی اثناء کے اندر وہ بلی مر جاتی ہے۔ جب وہ عورت اس دنیا سے پردہ کرتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس چھوٹے سے برے عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک فاحشہ عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، راستے میں جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ کتے کا بچہ ہے جو پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے، پانی کی وجہ سے بلک رہا ہے۔ اس عورت نے جب اس کی پیاس کو دیکھا، روایات کے اندر آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، کنویں سے پانی نکالا، اس کتے کے بچے کو پانی پلایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں اس عمل کی وجہ سے جب اس عورت نے اس دنیا سے پردہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس عورت کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں نا قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ میں دیکھوں کہ اعمال کے لحاظ سے اچھا کون ہے۔ تو اس لحاظ سے قبر کی جو زندگی ہے، عالم برزخ کی زندگی ہے، وہاں میرے خیال کے مطابق وہ تو ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ 3 سوال ہوں گے۔ تو 3 سوال بندہ وہی دے سکے گا جو اعمال کے لحاظ سے بہتر ہے، جو اعمال کے لحاظ سے اچھا ہے۔ حضور کے بارے میں تو سوال ہوگا تو حضور کی ذات اسی وقت خوش ہوگی جب حضور کی سیرت پر بھی عمل مکمل ہوگا اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہوگی، پیار ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اس پروگرام کی وساطت سے آپ جتنے بھی ناظرین یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کو یہ لازمی بتائیے گا کہ عمل کون سے اور کس نیت سے اور کس انداز سے کرنے چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں شب و روز کے، اس لحاظ سے قرآن کی روشنی سے بتائیں ان کو، ہمارے سننے والوں کو، کہ کس طرح ہم نے عمل کرنے، ان اعمال کے اندر اخلاص کتنا ہونا چاہیے۔ علامہ صاحب آپ نے سوال بڑا اچھا کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت خالص ہے، اللہ کی رضا ہے، تو اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اگر نیت خالص نہیں، اگر بندہ قربانی بھی کر لے تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، نہ تو قربانی کے گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میری بارگاہ میں تمہارے دل کا وہ تقوی پہنچے گا، دل کا ارادہ پہنچے گا۔ تو رمضان المبارک کے اندر اگر بندہ کوئی عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے تو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، فقط اللہ کی رضا کے خاطر ہونا چاہیے۔ کیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، ریاکاری کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، تو وہ عبادت اس کے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ کوئی شک نہیں۔ یہ ہے کہ انسان اگر اعمال کے لحاظ سے اچھا ہے اور عبادات کے لحاظ سے اچھا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈال کے زندگی گزار رہا ہے، تو میرے خیال کے مطابق جب ایسا انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ مر کے بھی نہیں مرتا، وہ زندہ رہتا ہے، اعمال کے لحاظ سے اچھا ہے۔ تو اس لحاظ سے
یہ ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام چل رہا ہے، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ جو انسان کی تخلیق ہے اس تخلیق کا مقصد جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ تو علامہ صاحب، اس پروگرام کی وساطت سے آپ آخری پیغام تخلیق انسان کے لحاظ سے جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسج دیں گے آپ اس دور موجودہ نفسہ نفسی کے دور میں کہ آپ نے اپنے آخرت کی کس طرح تیاری کرنی ہے؟ سامعین اور ناظرین کو یہی پیغام دوں گا کہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اخلاص سے کریں، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ اگر انسانی ناطے سے کسی سے ہمدردی کرتے ہو، کسی سے کوئی تعاون کرتے ہو تو اس کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ جب اللہ کی رضا کی خاطر کوئی بھی عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتا ہے، اللہ اسے رد نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ ایسا تھا، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، وہ کوئی نہ تو اتنا بڑا عبادت گزار تھا، نہ صدقہ و خیرات کرنے والا تھا، فقط ایک چھوٹا سا اس کا عمل تھا۔ عمل کیا تھا کہ ایک درخت تھا جو راستے میں آتا تھا، مسافر جہاں سے گزرتے تھے، اس کا ذہن یہ تھا جب بھی اس کی شاخیں زیادہ ہوتی، طویل ہو جاتی تو ان کو کاٹ دیتا، اور اس کے ذہن کے اندر خیال یہ تھا کہ میں کسی انسان کو اس راستے سے گزرتے ہوئے دشواری نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو۔ وہ اللہ کی رضا کی خاطر اس درخت کی ٹہنیوں کو کاٹ دیتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسی عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، رسول اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، اخلاص سے کریں گے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ علامہ شفیق صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، جو آپ نے قرآن کی دامن میں جا کر قرآن کی آیات سے تخلیق انسان کا مقصد ہمارے ناظرین کو بتایا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ان آیات پر غور کریں گے، تدبر کریں گے۔ انسان کو اللہ نے تخلیق کیا، اور کبھی سوچئے گا گھر میں بیٹھ کر، اور جہاں بھی آپ جس شعبہ میں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کبھی سوچئے گا کہ اللہ نے مجھے کس لیے پیدا کیا، سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک، جو بھی اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں۔ آخری بات میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ جب وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کا ادب و احترام کرتے ہیں کہ اس نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے، اور اللہ ہم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا۔ اللہ صرف ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل ہم پر نازل فرمانا چاہتا ہے اور ہمیں جنت میں بھیجنا چاہتا ہے۔ صرف ہمیں محنت کیا کرنی ہے؟ ہم نے یہی محنت کرنی ہے کہ ہم نے اللہ کے بارگاہ میں جھک جانا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنے ماضی کے سارے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ زندگی کے جو ایام، جو گھڑیاں، جو مہینے، جو سال رہ گئے ہیں، ہم نے ان میں وقت ضیاع نہیں کرنا، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی رضا میں گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن۔ کل پھر ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، آپ کا میزبان حافظ محمد اشتیاق سلطانی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا وجیہتی والکرم